بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل حج میں سے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حج میں خرچ کرنا جہاد میں خرچ کرنے کی طرح سے 1 روپیہ کا بدلہ 700 روپیہ ہے۔ فائدے میں شیخ لکھتے ہیں، ایک حدیث دوبارہ سن لیجئے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حج میں خرچ کرنا جہاد میں خرچ کرنے کی طرح 1 روپیہ کا بدلہ 700 روپیہ کے برابر ہے، یعنی جہاد میں اور حج میں خرچ کرنا یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں 1 روپیہ آپ خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں تو 700 روپیہ کا خرچ کرنے کا ثواب ملے گا۔ فائدے میں شیخ لکھتے ہیں، ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ تیرے عمرے کا ثواب تیرے خرچ کی بقدر ہے، یعنی جتنا زیادہ اس میں خرچ کیا جائے گا اتنا ہی ثواب ہوگا۔ ایک حدیث میں ہے کہ حج میں خرچ کرنا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے جس کا ثواب 700 درجے مضاعفت ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حج میں خرچ کرنا 1 درم 4 کروڑ درم کے برابر ہے، یعنی 1 روپیہ 4 کروڑ روپے کے خرچ کرنے کے برابر ہے۔ اس کے بعد بھی مسلمان وہاں جا کر روپیہ خرچ کرنے میں بخل اور کنجوسی کا خیال کرے، اس قدر خسارے کی بات ہے۔ مشائخ نے حج کے آداب میں خرچ کرنے میں تنگی نہ کرنا خاص طور سے ذکر کیا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ اسراف سے مراد اچھی لذیذ چیزوں کے کھانے اور پینے میں خرچ کرنا مراد ہے، لیکن وہاں کے لوگ پر خرچ کرنے میں کوئی اسراف ہے ہی نہیں۔ میرے مشائخ کا ارشاد ہے کہ اگر کھانے پینے کی چیزوں میں بھی وہاں کے تاجروں کے اعانت کا ارادہ کرے تو یہ بھی پھر اپنی ذات پر خرچ بجائے وہاں کے اہل و ضرورت پر خرچ بن جاتا ہے۔ اس کی خصوصیت سے خیال رکھنا چاہیے۔ مجھے اپنے آقا مرشد حضرت اقدس مولانا خلیل احمد صاحب کی ہمراہ کعبی میں 2 مرتبہ اس پاک زمین پر حاضری کی سعادت نصیب ہوئی۔ میں نے ہمیشہ حضرت کا یہ معمول بڑی خصوصیت ہے دیکھا کہ وہاں کے قیام میں ہند کے واقف جاننے والے اگر کوئی ہدیہ پیش کرتے تو اول تو حضرت بڑے اسرار سے اس کو یہ کہہ کر واپس فرماتے تھے کہ یہاں کے لوگ زیادہ مستحق ہیں، ان کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ مخصوص اہل فضل و کمال کا پتہ بھی بتا دیتے۔ اس کے بعد اگر کوئی اصرار کرتا تو مجبوراً حضرت قبول فرما کر اس ناکارہ کو اس اشارت کے ساتھ مرحب فرما دیتے کہ اس میں سے کوئی چیز بازار سے منگا لینا کہ یہاں کے تاجروں کی بھی مدد کرنی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ آدمی کے کریم ہونے کے آثار میں سے یہ ہے کہ اس کے سفر کا توشہ عمدہ ہو، اور معنی لکھا ہے کہ توشے کے عمدہ ہونے سے خود اس کا سفر کا بہتر ہونا بھی مراد ہو سکتا ہے، اور خرچ کرنے میں طبیعت پر بار ہو یہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دوسرا ارشاد ہے کہ بہت بہترین حاجی وہ ہے جس کی نیت میں اخلاص ہو اور نفقہ بہتر ہو اور اللہ کے ساتھ یقین کامل ہو۔ ایک ضعیف حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا کی جگہ خرچ کرنے میں بخل کرتا ہے اس کو اس سے کہیں گنا زیادہ اللہ کی ناراضگی میں خرچ کرنا پڑتا ہے، اور جو شخص کسی دنیاوی غرض سے حج فرض کو تاخیر کرتا ہے اس کی یہ غرض اس وقت تک مؤخر کر دی جاتی ہے جب تک لوگ حج سے فارغ ہو کر نہ آ جاوے، اور جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنے سے پہلو طئی کرتا ہے اس کو کسی گناہ کی چیز میں عنایت کرنے پڑتی ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، کتنی زبردست بات آ گئی۔ اگر وہ حج اس پر فرض ہے اور وہ نہیں جاتا اور بہانے حلیے کرتا ہے تو اللہ پاک جس کام کے لیے وہ بہانہ کرتا ہے اللہ پاک اس کام کو روک دیتا ہے، یعنی جب تک وہ حاجی واپس نہیں آتی اس کا وہ کام نہیں ہوتا۔ تو اس سے بہتر تھا کہ وہ حج پہ چلا جاتا اور وہ حج پہ وہاں خرچ کرنا، اچھے کھانے کھانا، اپنے ساتھ یعنی پورا خرچ لے جانا کہ وہاں مانگنا بھی نہ پڑے، اس پر حج کرنا۔ وہاں کے لوگوں کے لیے یہ مدد ہے کہ وہ لوگ سال بھر انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ حاجی حضرات آئیں گے اور ہم سے خریداری کریں گے۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی ان ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔